بلاول صاحب جو ہیں وہاں سے کہتے ہیں ہم امریکن ایڈ آ رہی ہے اور ہم ایک اور وار اینڈ ٹیرر میں انٹر ہو رہے ہیں. میں تو کانپ گیا ہوں خاصا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ایجنڈے کے تحت پاکستان کو پھر آگ لگا دیں گے. دیکھیے اور یہ جی میں سارا وار آن ٹیرر کے خلاف کیوں جی بالکل کیوں تھا. میں ان کو یہ کہتا گیا کہ آپ جب پہلے تو آپ نے افغانستان میں جو جہاد لڑی, آپ نے لوگوں کو کہا کہ اگر کوئی باہر سے آ کے قبضہ کرتا ہے کسی ملک کے اوپر تو ان کو آزادی کے لیے اور مسلمان ملک کے لیے جہاد ہے, اور آپ نے گلوریفائی کیا لوگوں کو. ساری دنیا سے جہادی آئے یہاں جہاد لڑنے کے لیے, جس میں اسامہ بن لادن بھی تھے. سارا ہمارا جو قبائلی علاقہ تھا, اس سارے قبائلی علاقے کے ذریعے جہاد لڑی گئی, کیونکہ ادھر سے ہی جاتے تھے افغانستان میں. ریگن نے کہا تھا 7 فادرز آف امریکا کے ایکویولنٹس ہیں یہ. ہاں وہ جو جہاد لڑنے والے تھے وہ کہتا کہ دے ایکویولنٹ آف دا مورل ایکویولنٹ آف دا فاؤنڈنگ فادرز آف امریکا, مجاہدین کو اس نے کہا. تو وہ وہاں سے جاتے تھے قبائلی علاقے سے. قبائلی علاقے کے لوگوں نے بڑی شرکت کی جہاد میں. اب ہوا کیا, آپ 10 سال کے بعد اب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کیونکہ وہ اب امریکن آ گئے افغانستان میں, اب یہ جہاد نہیں ہے, اب یہ دہشت گردی ہے. اب ہونا کیا تھا, وہ سارے لوگ جن کو آپ نے تیار کیا ہوا تھا جہاد کے لیے وہ آپ کے اگینسٹ شروع ہو گئے, اور انہوں نے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھی کولیبریٹرز ہیں ان کے. انہوں نے کہا ہمارے خلاف بھی جہاد جائز ہے. ٹھیک, اس کی وجہ سے خود کش حملے ہونے شروع ہو گئے. جو اپنے آپ کو اڑا رہا تھا خود زیادہ 80% خود کش حملوں میں, تو وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور ہم جنت پہ جائیں گے. بالکل. میں ان کو کہتا رہا کہ اس کے وار کے اندر ہمیں نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ آپ نے پہلے سے ان کو تیار کیا ہوا تھا جہاد کے لیے, اور آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی. اور میں نے کہا ہمیں اس میں نہیں رہنا چاہیے تھا. میں اس کو اپوز کرتا رہا, مجھے طالبان خان کہتے رہے. میں نے ان کو کہا جب یہ ہماری جنگ ہوگی ہم جیت جائیں گے, لیکن جب تک یہ امریکہ کی جنگ ہے وہ ہمیں ہمارے خلاف بھی جہاد لڑیں گے. خود سب سے زیادہ ڈیمیج خود کش حملہ کرتا ہے. ٹھیک. اب کیا ہوا, پہلے تو ہمارے تو 3 سالوں میں ساری ختم ہو گئی. آپ دیکھ لیں سارے یہ نیگوسیشن آپ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی, میں وٹنس ہوں. ہماری طالبان سے نیگوسیشن ہم نے کروائی, افغانستان طالبان کی. جب یہ طالبان آئے, امریکہ وہاں سے گیا اور طالبان نے ٹیک اوور کیا امریکہ, تو ہماری ان سے پہلی دفعہ 20 سال میں افغان حکومت آئی جو پرو پاکستان, غری حکومت تو پرو انڈیا تھی. وہاں سے 3 دہشت گرد گروپ سے اٹیک کر رہے تھے پاکستان. اب پہلی دفعہ ہمیں موقع ملا کہ ٹوٹل امن قائم کرے پاکستان میں, دہشت گردی ختم کر دے, کیونکہ افغان گورنمنٹ اب پروٹیکٹ نہیں کر رہی تھی ٹی ٹی پی کو. تو ٹی ٹی پی سے ڈائلاگ شروع ہو گیا کہ ہم کیسے ان کی سیٹلمنٹ ٹرمز کیسے, 40-50 ہزار لوگ ہیں, ان کو آپ نے کیا کرنا, انہوں نے آنا تو تھا. اب کوشش کر رہے تھے کہ ان سے ٹرمز کریں کہ کن ٹرمز کے اوپر ان کو ہم پاکستان میں لے کے آئیں گے, اور وہ بڑا ڈیلیکیٹ سبجیکٹ بہت ہے. اس کے لیے پیسے بھی چاہیے تھے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے. وہ بھی ہم نے فیصلہ کیا. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی, اس میں یہ سب کچھ طے ہوا کہ ہم کیا کیا کریں گے, اور ہمیں پتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ ہم جیسے گئے نہ کسی نے پرواہ کی ادھر کی, نہ انہوں نے ان کا پرواہ, اور آہستہ آہستہ پہلے وہ ملاکنڈ میں آ گئے. اب اس میں ہمیں بارڈر تھا گورنمنٹ کے ہاتھ میں. اب سوال یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ بالکل ہے ان کے ہاتھ میں, کس طرح لوگ ملاکنڈ آ گئے, وہاں لوگ کھڑے ہو گئے, اور سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ملی بھگت ہے, فکس میچ ہے, یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہوا. اس کے بعد یہ بڑھتا گیا, ادھر سے مالاکنڈ سے ختم ہوا, وہاں چلے گئے, ادھر سے اب اوپر سے شروع ہو گیا. اب یہ بڑا خطرناک ہے. اس میں اگر ہم نے عقل سے ناکام کیا, اگر ہم نے پھر استعمال ہوئے کہ جی کسی اور امریکن ایجنڈے کے تحت ہم اگر ان سے ایڈ لے کے یہاں مار دھاڑ شروع ہو گئی, وہ پھر جہاد ہمارے اوپر ڈکلیئر کر دیں گے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس باری ہمارا جو ملک کے معاشی حالات ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے.